بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ، کذب بیانی اور وعدہ خلافی کے نقصانات۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے میرے دوستو کہ جھوٹ کو کسی معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ وعدہ خلافی کو اچھی صفت گردانا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی ان سے بچنے کی سختی سے تاکید کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان امور میں مکمل طور پر غرق ہیں۔ جھوٹ اپنی اصل کے لحاظ سے ہی غلط، ناروا اور ممنوع ہے۔ پھر اس کی بے شمار قسمیں ہمارے ہاں رائج ہیں، لیکن سب کی سب ممنوع اور کسی بھی معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ قرآن حکیم میں جھوٹ کی شناعت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بلا شبہ اللہ اس کو راستہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ یقیناً اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھ جانے والا، بہت ہی جھوٹ بولنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو نفاق کی علامت شمار کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 4 عادتیں ہوں وہ خالص منافق تصور کیا جائے گا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پھر ان علامات کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے عہد کرے تو اسے دھوکہ دے، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اترائے اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دے۔ عہد اور وعدے کا ایفا بھی ضروری ہے، اور وعدہ خلافی سخت ممنوع۔ قرآن حکیم میں یہ حکم بہت صراحت کے ساتھ آیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور اپنے عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نفاق کے علامات سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ کی اس نقصانات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔